نوٹس لے رہے ہیں اور جب یہ وائنڈنگ آف اسپیچ کریں تو حکومت کے سارے اقدامات جو کر رہے ہیں وہ آپ کو پھر انشاءاللہ بتائیں گے. جی محترمہ کشور زہرا صاحبہ اور ان کے بعد جی بیگم نسیم چودھری صاحبہ. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. میں سب سے پہلے تو اس آپریشن دہشت گردی کے خلاف ہونے والے آپریشن میں حکومت وقت اور افواج کے ساتھ ہم دامے درمے سخنے ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں اس ایوان کی مشکور ہوں کہ دیر سے صحیح لیکن انہوں نے اسلامی شریعت کے نام پہ سرایت کرنے والے اس زہر کو جانا پہچانا اور متفقہ طور پر اس آپریشن کی حمایت کی. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے توسط سے ایوان نمائندگان کی توجہ اس جانب دلانا چاہتی ہوں کہ یہ آگ صرف مالا کنڈ اور سوات میں نہیں بھڑک رہی ہے، اس کی چنگاریاں پورے پاکستان میں ہیں اس وقت. کل جیسا کہ میرے ایک ساتھی ممبر قومی اسمبلی جن کا تعلق انہی علاقوں سے تھا جو دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، بہت دکھ کے ساتھ کہا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے وقار کو مجروح کیا، ہمیں بدنام کیا اور علاقہ کا امن و سکون تباہ کر دیا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ کہیں مٹھی بھر جو ہیں ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی 400 پرامن لوگوں کے لیے بھاری ہوتی ہے. ہمیں باقی ماندہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہوگا. خدا نخواستہ میں آپریشن کی بات نہیں کرتی، لیکن کیا آپریشن سے دوا نہیں کی جاتی؟ خصوصاً سندھ اور کراچی کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جو صورتحال وہاں پہ ہمیں اصل میں بجائے اس کے کہ دہشت گرد کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، یہ نہیں، ہمیں اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا اور ہمیں اس کی بے کنی کرنی پڑے گی. ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہاں پہ جو درس اور یہاں پہ جو درس دیا گیا تھا کہ الف سے اللہ بے سے بندوق بستہ نہیں، الف سے اللہ بے سے بندوق اور جیم سے جہاد. اور جہاد بھی کون سا کہ جس میں 14 سے 18 سال کے نوجوان کو جیکٹ پہنا کے جنت اور دوزخ کے راستے دکھا دیے گئے تھے. میں بڑے وثوق سے کہتی ہوں کہ اس شریعت کا نام لینے والے اس بستے کی پہلی کتاب جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جو میرے حساب سے اور آپ کے حساب سے پورا ضابطۂ اصول ہے، اس کو انہیں پڑھا ہی نہیں. اگر اس کا مطالعہ کیا ہوتا تو یہ اس 52% آبادی کو جو کھیتوں کھلیانوں سے لے کے حکومت کے ایوانوں تک ہاتھ بٹا رہی ہے، اس کو اسے معطل کرنے کی کوشش کبھی نہ کرتے. اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا، اگر سنت محمدی کو سمجھا ہوتا، کیونکہ میں جس رسول کو جانتی اور مانتی ہوں انہوں نے آج سے 1400 سال پہلے ایک بزنس وومن سے شادی کر کے معاشرے میں عورت کی معیشت میں اہمیت کا مقام واضح کر دیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے 40,000 حدیثیں لکھ کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ قرآن میں اقرا کا پہلا لفظ آیا، لیکن یہ نہیں آیا کہ صرف مرد پڑھیں. کہیں یہ نہیں آیا، کوئی کسی حدیث میں نے نہیں پڑھا کہ حضور نے یہ کہا ہو کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین صرف مرد جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ شریعت کا نام لینے والوں نے اگر غور و خوض سے قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، سورہ آل عمران پڑھی ہوتی، اور میرے رسول نے کبھی خدا کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا. جب یہودیوں سے ایک سیاسی معاہدہ کرنا پڑا تو خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، میں خود آؤں گا اور تم آؤ. اور بیٹی جس کا وہ بے حد احترام کرتے تھے اور ہر باپ کے لیے بیٹی باعث عزت ہوتی ہے، انہوں نے جناب فاطمۃ الزہرا کو سیاست کے اس میدان میں کھڑا کر کے ثابت کر دیا کہ سیاست کے لیے عورت کے دروازے کھلے ہیں. اگر انہوں نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی ہوتی، اس کو سمجھا ہوتا، تو شاید عورت کی حاکمیت کو ناقبول کرنے والی فکر جس نے بے نظیر بھٹو جیسی خاتون کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ایک مدبر سیاستدان سے محروم ہو گئی. میں آپ کی توجہ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس طرف دلانا چاہوں گی کہ اس بات کو آپ چھوٹی بات نہ سمجھیں. جہاں چنگاریاں سلگ رہی ہیں اس طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی، ہمیں اس کی دوا ضرور کرنی ہوگی کہ خدا نخواستہ جب بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے جاتے ہیں تو صرف دامن نہیں جلتا، کبھی کبھی خود بھی جل جاتے ہیں. آپ سندھ کے معاملات کو، کراچی کے معاملات کو چھوٹا نہ جانیے. ہماری قیادت نے برس پہلے شمالی علاقہ جات میں ہونے والی مذہبی انتہا پسندی کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ بات سنی تو گئی لیکن مانی دیر سے گئی.
پھر یہ نہ کہیے گا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی کہ جو صورتحال ہے اس پہ نظر رکھنی ہوگی اور شتر مرغ کی پالیسی سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. اب جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو اسے ہمارے بھائیوں سے مقامی آبادی کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. پختون ہمارے بھائی ہیں. میں ذاتی طور پہ آپ سے کہتی ہوں کہ میرا ایک ڈرائیور 28 سال سے پختون جسے میں اولاد کی طرح سے چاہتی ہوں. میں سیاسی حوالے سے آپ کے بتاؤں کہ ہمارا عزیز آباد کا مرکز جو 90 کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس کی حفاظت ہمارے پختون بھائی کرتے ہیں. آپ اس بلا سے بچنے کے لیے شتر مرغ کی پالیسی قطعی نہ اپنائیں اور ہماری اس فکر کو پختون و مقامی آبادی میں لپیٹنے کی کوشش قطعی نہ کریں. میں بات ان سلگتی چنگاریوں کی کر رہی ہوں جہاں الف سے اللہ اور بے سے بندوق کا سبق دیا جا رہا ہے. آپ کو توجہ کرنی ہوگی اور نصاب تعلیم پہ بھی توجہ کرنی ہوگی. کیا ہم نے آج تک اپنے نوجوانوں کو اپنے اصل ہیروز کی صورت دکھائی؟ کیا ہم نے ستار عیدی کے بارے میں بتایا؟ کیا ہم نے اپنے نصاب میں کوئی والنٹیئر کورسز ڈالے؟ ہمیں ان تمام چیزوں، اب دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ ستار عیدی کو واشنگٹن ایئرپورٹ پہ 48 گھنٹے بٹھا دیا گیا انویسٹیگیشن سیل میں. اس لیے عوام تو انہیں پہچانتے ہیں لیکن ایمبولینس کی حد تک، میت کی حد تک کیا ہم نے انہیں ایز اے لیڈر ابھی اپنے کسی نصاب میں اون کیا یا کہیں دکھایا؟ یا ڈاکٹر ادیب رضوی کا نام میں کوٹ کروں گی کہ ان کی پہچان صرف مفت علاج ہے. ان کی وہ فکر نہیں ہے کہ زندگی بچائی جائے یا زندگی چھینی جائے. ہمیں اپنی نسلوں کو زندگی بچانے کا سبق دینا ہوگا اور اپنے نصاب تعلیم پہ بھی توجہ دینی ہوگی. میں وثوق سے کہتی ہوں کہ اگر ہمارے کورس سے میر انیس کو نہ نکالا جاتا تو سیکٹیرین کلنگ کبھی نہ ہوتی. لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یزید کون تھا اور حسین کون تھے. ان چیزوں سے قطع نظر ہم دوسری سیاستوں میں پڑے ہوئے. ہمیں تمام سیاستوں سے بالاتر ہو کے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا. کسی ایک دہشت گرد کو گولی مار دینے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا. اور میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ کہہ دینا کہ کہیں کچھ نہیں ہو رہا، ایسا نہ ہو کہ آج جس آگ بجھانے کے لیے ہم دوڑے ہوئے ہیں، آج جس ریہیب کو ہم کرنے جا رہے ہیں، کل ہمیں دوسرے علاقوں کے لیے بھی یہی کچھ کرنا پڑے. شکریہ. شکریہ جی. جی بیگم نسیم چودھری صاحبہ جی. ان کے بعد بشرا گور صاحب. 1971 کے بعد